نهارا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في نارك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارة السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا وقال لنا محمد وآل محمد وعقل دعونا وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين وشارعات وقالت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين إلهي آمين. وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. دور پڑھنے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله ومن أحسن من الله صدقا ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، حسینی عزاداری برپا کرنے کے لیے، ہماری نئی نسل کی اصلاح کے لیے، مرحومین و شہداء کے درجات میں بڑھانے کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، دنیا میں مسلمانوں کو اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند درود پڑھنے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو کا عنوان قرآن مجید کی دوسری سورہ اور اس کی آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے شبغۃ اللہ. شبغہ کہتے ہیں رنگ کرنے کے. یہ دیوار پہ رنگ دیا ہے شبغہ اس رنگ کو. اور شبغۃ اللہ اگر اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرو تو آپ اشتہارات دیکھتے ہیں روبی ریڈ پینٹ اور فلاں پینٹ اور فلاں پینٹ. تو یہاں پر اللہ کا کہنا ہے میرا پینٹ، میرا کلر. صبغۃ اللہ یعنی اللہ کی کمپنی کا کلر. ومن احسن من اللہ صبغہ. اس کو مت کر لیں، ساؤنڈ میں پرابلم آئے گی. میرے لیے آواز اچھی ہے. درود پڑھ دینا ہم پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن احسن من اللہ صبغہ. جہاں رنگ کرنے کی بات ہے کسی چیز کو تو اللہ سے بہتر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ رنگ کر سکے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ یہاں پر بات فرما رہے ہیں. بار بار جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہتے مولانا یہ پہلی بار سننا ہے آیت یہ کہاں سے لے کر آئی. آیت تو قرآن مجید کی کبھی کبھار تیزی سے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ تجربے ہو جاتی ہے. اس لیے ٹھیک ہے ماہ رمضان میں قرآن مجید ایک خواہش ہوتی ہے، ثواب بھی ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے تو تیزی میں پڑھ لیں. لیکن ماہ رمضان کے بعد آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ سورہ ڈالیں، ترجمہ ڈالیں. شیعہ ترجمہ بھی آ جاتا ہے، سنی علماء کا بھی ترجمہ آ جاتا ہے. بے شک آپ 10 منٹ سنیں،
لیکن قرآن مجید کی طرف توجہ کرو، کیونکہ یہ رسول اکرم نے فرمایا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انی طالب الثقلین، میں تو سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ اور ایک رفیع اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت جو اہل بیت. پھر گارنٹی دے دی جب تک تم دونوں سے متمسک رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی لن تضلوا ابدا. اور یہ دو بھی ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں. تو تھوڑا تھوڑا ہمیں اس بات کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا کہ اچھا ہے نماز سنتے ہیں، اچھا ہے مجلس سے سنتے ہیں، اچھا ہے اور چیزیں دیکھتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں. ہمارے زہر اکیڈمی نے کام شروع کیا ہوا کہ روزانہ 5 منٹ کی تفسیر کا ایک میسج زہر اکیڈمی کی طرف سے چلا جاتا ہے. چاہے تو ہمارے ساتھیوں سے نمبر لے لیں تو وہ قرآن عربی بھی آئی ہوتی، ترجمہ بھی آیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ 5 منٹ. یہ 5 منٹ آپ کے لیے پورے دن کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے. اور اللہ رحم کرے اس پر کہ جیسے دن میں یہ 5 منٹ بھی نہ ملے. درود پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا رنگ یا اللہ کا رنگ کرنا. اور اللہ سے بہتر رنگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں فرماتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جبکہ ہم اس کے سامنے عبادت کرنے والوں کی حیثیت سے موجود ہیں. اب کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ کہنا چاہ رہے کہ میرے بندے، تجھے جو کچھ بھی دیا گیا وہ میری طرف سے دیا گیا. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. قرآن بھی میں نے دیا، انبیاء بھی میں نے دیے، اہل بیت بھی میں نے دی، اور جو تیرے پاس ان گنت نعمتیں ہیں وہ بھی میری ہیں. ایک ساتھ میری طرح پہنچ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بہت غریب آدمی، مسکین فقیر، ایسا نہیں انسان نہیں ہوتا. پوری آدمی کورونا میں بہت سے لوگ مسائل کا شکار ہوتے. یہ سب پہنچ کے امام کے پاس میری مدد کر دیجیے، تعاون کر دیجیے. امام کا سب بہت مسکین ہو، بہت مسکین، بہت غریب. اچھا غریب اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں نہیں کہا جاتا. مسکین و فقیر کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کی تقسیم میں بھی غریب عربی کے معنی میں ہے کہ جو مانوس نہ ہو. مطلب میں آپ کے مزاج سے مانوس نہیں، آپ میرے مزاج سے مانوس نہیں، تو یہ غربت کہلائے گی. یہ لوگوں کے مزاج آپس میں مانوس نہیں ہے. جیسے شادی ہو کے بیوی آئی، شوہر آیا، زندگی گزارے. اب ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے زندگی گزارتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں. الحمدللہ باغیرت معاشرہ ہے، باحیا معاشرہ ہے، اہل بیت کا چاہنے والا معاشرہ ہے. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شادی سے ہی پھر زندگی آگے بڑھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور مودت بھی شامل کرتا ہے. لیکن یہ جو دو بیوے ہیں در حقیقت ابھی ابتدا میں غریب کے نامانوس. تو غریب کا لفظ اگر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، غربت کا معنی افلاس کے ہیں، لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہے نامانوس. تو یہ فقیر اور مفلس جو ہے مفلس ہو گئے. یہ لوگ آنکھیں کتنے میں دے رہے ہیں. تربیت ایسی ہوتی ہے، ٹونٹ کر کے تربیت نہیں ہوتی ہے. ہمیں شروع سے سکھایا ہے پیارے انداز سے پانی جہاں ڈالیں گے نا وہ راستہ بنا رہے گا. پتھر ماریں گے نا کوئی چیز تو ہو جائے گا. اہل بیت نے ہمیں شروع سے پیغام دیا پیار، محبت، آرام، سکون. اس لیے غصے میں وہ آتا ہے، جذبات میں وہ آتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. چیک کریں، کئی دنیا میں بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، یاد رکھیے گا اصولاً یہ سائیکولوجیکل ایک پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھیے. جو غصے میں آ گیا اس کا مطلب ہے اس کے پاس دلیل
نہیں معصوم ہی نہیں کرتے. ناراضی کا احساس ضرور کیا لیکن غصے میں نہیں ہے. جو آگے کتنے بھیجے 1 لاکھ کے نام 2 لاکھ کی نام کتنے بھیجے. اچھا یہ کان کو سننے کی طاقت ہے یہ کتنے میں بیچے گا. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. بتا دو گے اب میں الفاظ میں جتنا بھی کہہ دیں اس کی قیمت نہیں رکھ سکتی. مولانا کا زبان کتنے میں دے گا. ایک ایک کر کے پوچھتے گئے. جب ٹھیک ٹھاک حساب کتاب بن گیا تو اپنے الفاظ میں اربوں روپے کی چیز کا مالک کو کہتا ہے میں مفلس ہے نا. ہمارے لیے بھی تو یہ ہے جس کے پاس کڈنی نہیں اس سے جا کے پوچھیں کیا ہے. جس کے اسٹینڈ کرتے ہیں اس پر زندگی جتنی مشکل ہوگی. پھر آپ کے علاقوں میں تو نہ ورزش کا کوئی مقام ہے نہ صحت مند غذا کا کوئی مقام ہے. میں راستے میں آتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اتنے ٹھیلے کھانے کے لگے ہوئے ہیں تبھی مجھے لگتا ہے کہ ہاسپٹلز اتنے بھرے ہوئے ہیں. اگر ان ٹھیلوں کی چیز کھائیں گے اس میں یقین یعنی ہمارے تو کیونکہ سابقہ کا میڈیکل رہ چکا ہے یقیناً اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے تو بڑی اچھی ہوتی لیکن یہ کینسر کے لیے آسان ترین راستہ ہوتا ہے. اس لیے اگر کبھی کہیں میری بات بہنیں سنیں مائیں سنیں بیٹیاں سنیں تو وہ اپنے بچوں کو گھر سے پکا کر چیزیں دیں. باہر کی چیزیں چپس ہے یہ پورے کرنے کے یقیناً زہر آلود ہے اور اس کا کھانا شرعاً حرام ہے. ایک درود پڑھتے ہیں بڑا پریشان ہو گیا. بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو طرف کرتی ہوں ہم نے کہا ٹھہرو حساب پورا نہیں ہوا رجسٹر بنا دو پر ہم سے محبت کرتے ہو اگر نہیں کر سکتا آپ کے پاس کیوں آتے درد دل بیان کرنے کے لیے. ایسا کرو یہ محبت کتنے میں بیچو گے. صحیح مولا یہ محبت تو جنت کے عوض میں بھی نہیں بیچو. اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت اس لیے نہیں کہ ہمیں جنت چاہیے. آپ سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ ہستیوں کو رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کے لیے کوئی قیمت نہیں دی جاتی. اور درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مختصر ترین آیات میں سے ایک آیت ارشاد فرما رہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال دو. اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال دو اور جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھالنا چاہے گا تو اللہ بہترین راستہ بتانے والا ہے. جو چاہے جو نہ چاہے میں نے بتا دیا کہ راستہ بتانا اللہ کا کام ہے. انگلی پکڑ کے لے جانا اللہ کا کام نہیں ہے. ورنہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی جبرائیل جاؤ میکائیل جاؤ فرشتہ جاؤ اتنا سونا لے جا کے محمد کے پیروں پہ ڈال دو کہ پوری دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے. اللہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا. اتنی فوج دے دو کہ ہر کوئی پریشان ہو جائے بھٹکنے کے لیے. اتنا سونا خانے کعبہ سے کہ اوپر چلا گیا سونا اللہ دے سکتا تھا. یا جیسے کہ بعض واقعات میں کہ مولانا کے پاس کوئی شخص ہے مولانا نے لات ماری کر لے لے جتنا چاہیے اس نے تھوڑا سا اٹھایا بس لے لے اور لے لے اتنا سونا پڑا ہے. یعنی آج کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ دیکھیں گے آپ کیا دیتے تو پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی کسی کو کچھ مل جاتا ہے کبھی کسی کو کچھ مل جاتا ہے جس میں ہمیں کسی قسم کی شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اللہ حضرت رسول اکرم کو سونا دے دیتا فوج دے دیتا تو مکہ میں کیا ہو جاتا. فتح مکہ کی ضرورت نہیں پڑتی اسی وقت لوگ مسلمان ہو جاتے یا نہیں ہوتا. اور جو مسلمان ہوتا جاتا ہے ایک ڈرا ہوا صرف مکہ ہی مسلمان نہ ہوتا جہاں جا کر خبر پڑتی سب آ جاتے چلے اس مثال
یہاں پر جو نماز صبح ہوتی ہوگی مسجد ہے تو نماز فجر ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی. اگر کل سے اعلان ہو جائے اور ایسا اعلان ہو تو آپ کو یقین آ جائے کہ جو آئے گا اس کو ایک $100 کا نیا نوٹ ملے گا. کس کو اٹھا رہا ہے یہ بتائیے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اور واقع پہلے دن لوگ شک کریں 5 ہی لوگ آئیں اور 500 کو $100 ملتا ہے کیا ہوگا. اب آپ سوچ لیں کہ صبح ہو تو دیکھیں کیا ہوگا. کیا ہوگا کیا ہوگا وہ اشر ہوگا جو آپ سوچ نہیں سکتے. جب عاشور امام بارگاہ میں جو رچ رہا ہوگا وہ ہر روز صبح لگا ہوگا باہر نکل کر سب کو $100 مل رہے ہوں گے. اللہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. اللہ کر سکتا لیکن قیامت کے دن میں تو جا کے شکایت کروں گا پڑھنے والے مجھے تیری عبادت نہیں کرنی تھی لیکن تم نے $100 کی لالچ دی. میں اس لالچ میں آتا تھا اس لیے عبادت کرتا تھا تو نے مجھ پہ ظلم کیا. یہ بات ہم لوگ بہت فلسفی زمانے بات کرتے ہیں سادہ سادہ شاید 2 زبان میری بات سمجھ لے اور اپنے آپ کو بہتر کر لے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. چیزیں غیب میں رکھو دلیل سامنے رکھو دلیل سامنے رکھو لیکن چیزیں غیب میں رکھو. اس لیے کہ اگر لوگوں نے دیکھ کے ایمان قبول کیا رسول اکرم کے وقت حضرت موسیٰ کو ہوا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى اور فرعون کے پاس اس کو بیان کیا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے بڑے والے جانا تو وہی ملے 1-2 لاکھ فوجی دے دیں میرا لباس سونے کا کر میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کا ہو لوگوں کو دے دوں تو فرعون فوراً میرے سامنے تسلیم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آنے والے ذرا سینہ کھول کے رکھ دے تاکہ میں اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کر سکوں. اسی لیے دین کے معاملے میں جب آپ حقانیت کی بات کرتے ہیں نا تو مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے. سامنے والے مقابلے پر آ جاتے ہیں تو میں اس کی بدتمیزی کو برداشت کر سکوں. اس نے کیا بدتمیزی کی جیسے ہی پہنچے دربار میں دیکھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو یہاں پلا بڑا ہے تو محل میں پڑے بڑے پہنچ گئے فرعون کے پاس. میں آیا ہوں تم سے کہوں کہ تم اللہ کو مان لو. کیا تمہارا حال ہوا ہمارے پاس تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں بھائی ان کے لیے اچھے کپڑے لاؤ گرم دینار دو تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کی عادت بہتر ہوئی ہے. روزانے کے کپڑے وپڑے کے چکر میں مت پڑو. یہ بولو تم اللہ کو مانتے ہوئے نہیں مانتے. اگر مانتے ہو تو دلیل دے دیتے ہو نہیں مانتے ہو تو تمہارا راستہ کو ہم اپنا راستہ لیں. یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو قرآن مجید میں آیت آئی ہے کہ اس وقت اس نے کہا کہ پالنے والے اب میں نے اس بات کو پا لیا ہے کہ تو ہے اور ایک ہے مجھے بچا لے اب میں تیری عبادت کروں گا. اللہ نے کہا یہ نہیں. جب تمہیں دلیل بھیجی تھی تو تم نے دلیل کو قبول نہیں کیا. اب جا کر تم کہہ رہے ہو اللہ نے فرمایا اب تیرے بدن کو نکال کے رکھوں گا اور لوگوں کو عبرت کے لیے تیری طرف بھیجوں گا تاکہ پتہ چلے. ایک وقت طاقتور ترین شخص اپنے آپ کو کہتا تھا آج اس کا کیا حال ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے ایسے ہوں چاہیے اعلان جیسے کہ جا کے دیکھیے. اور اس میں عبادت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ قرآنی آیات کو زندہ دیکھیں گے. درود اور پڑھنے میں کہ کس طرح سے ظالموں نے کوشش کی کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو اور اللہ نے ان کو کیسا ذلیل کیا کہ آج تک لوگ جاتے ہیں نہیں جا سکتے تو اپنے یوٹیوب پہ جائیے اعلان مصر کی ویڈیو چیک کیجیے آپ کو وہیں نظر آ جائے گا. اس لیے کہ یہ چیزیں ان کاموں کے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو موبائل دے کے چلانا سکھایا. موبائل ہے بہت اچھی چیز ہے. موبائل کے ذریعے اللہ کی قدرت کو دیکھو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو.
کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں کی ہدایت کا کام کیا. تو میں جو نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں تم خود چل کر آؤ اور میرے بندے بن جاؤ. جب تم خود چل کے کسی جبر کے بغیر, کسی ظلم کے بغیر, کسی لالچ ظاہری کے بغیر میرے بندے بنو گے, اس وقت پہ تم دیکھو گے کہ میری تمہاری دوستی ہو جائے. اب دیکھیں ہر ایک کے دل میں ایک خوشی کی لہر ہو کہ اللہ سے دوستی کی بات ہو. دیکھیے بندہ آیا ہی اللہ کے پاس سے, بندہ آیا ہی اللہ کے پاس سے ہے. صرف راستے میں ٹائم زیادہ لگ گیا تو بھول گیا کہ حقیقت کیا تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا عالم ذر میں, الستو بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام انسانیت میں, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ حامان ہو, شداد, جتنے انسانوں کی روح وہاں پر موجود تھی, سب نے مل کر کا بلا بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں تم نے وعدہ کیا تھا, یہاں پر آ کے وعدہ بھول گئے. کیسے بھول گئے؟ راستہ بہت طولانی تھا, دنیا میں آئے تو اتنی چیزوں نے ہمیں مشغول کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کاؤنٹنگ میں, وہاں قبروں کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی. ان لڑکوں کے زمانے سے پہلے لوگوں کو فخر کس بات پہ ہوتا تھا کہ ہماری اتنی قبریں ہیں, تمہاری کتنی قبریں ہیں. پھر بعد میں گائے اور بھینس پر, پھر بعد میں خواتین پر. تو یہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میں مشغول ہونا تمہیں اتنا مشغول کر دیا گننے نے کہ تم نے قبر کا جب منہ دیکھا تب تم کو خیال آیا. ہم کہتے پہلے والے نہیں, قبر کے منہ سے بہت پہلے جب مجلس میں بیٹھتے تھے تبھی تیرا خیال آ گیا. دیکھو اور پڑھ رہے محمد اللہم صلی علی محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ جو مجھ سے دوستی کرے گا میں اس سے دوستی کروں گا, جو مجھ سے دوستی کرے گا میں اس سے دوستی کروں گا. معصوم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میرے بندے جب تو واجبات کو انجام دیتا ہے, سب کو پتا ہے مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں, تو مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے. لیکن جب تو مستحبات کو انجام دیتا ہے, مولانا دن کی 5 وقت نماز ضروری نہیں ہوتی ہے, آپ مستحبات کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم واجبات انجام دیتے ہو تو مجھ سے نزدیک ہو جاتے ہو, لیکن جب تم مستحبات انجام دیتے ہو تو پھر صورتحال ہو جاتی ہے کہ میں تم سے محبت کر لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مبارک ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ملک ہے, کائنات ہے, اور وہ ہر چیز پر کیا رکھ رہا ہے؟ قدرت رکھ رہا ہے. وہ قدرت رکھنے والا کہ آج رات کو آپ اس کو فون کر کے بلائے کہ صبح اسلام آباد آ جانا, ملاقات ہے. صبح پہنچے تو پتہ چلا تھا مل گیا. ہمارے یہاں تو آج کل لیول اتنا نیچے گرا دیا گیا کہ کوئی اے سی ڈی سی کوئی گورنر کوئی چیف منسٹر اگر اطراف میں آ گیا تو لوگوں کے ہاتھ میں بیٹھے چیف منسٹر آ رہا, چیف منسٹر. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ تم یہ بتا دو کہ چیف منسٹر ہونا, پرائم منسٹر ہونا, پریزیڈنٹ ہونا, گورنر ہونا, اے سی ہونا, ڈی سی ہونا بڑی بات ہے, یا حسینی رضاکار ہونا بڑی بات ہے. جب تک میرا جوان حسینی جوان آزاداری کے لیے جھاڑو مارتا رہے گا, پانی پلاتا رہے گا, اسے کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اپنی محمد ڈیرا کی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ جس طرح سے بچوں کو پولیو کے خطرے کیوں پلائے جاتے ہیں, پولیو کے خطرے بچوں کو کیوں پلائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک
ایک بار قطرے پلا دیے گئے کہ اس کے ٹائمنگ ہے، تو اس کے بعد اس بچے کو پولیو ہونے کے امکانات، مگر یہ کہ جانے کے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی کہانی چھوڑ۔ تو جس طرح سے بچوں کو ڈی پی ٹی، پولیو اور پرٹوسس، دوسرے الگ الگ ویکسین لگائے جاتے ہیں، اسی طرح سے تمام آپ کے علم میں ہے یا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں ذرا سی خاک شفا ڈالیں، اس کے منہ میں تھوڑا سا کچرا خوراک کا پانی ڈال کے رکھیں، وہ ڈال دیں، اور پھر آئے ذرا سا کھجور چٹا دیں، تاکہ جیسے پولیو کا ویکسین زندگی میں اثر کرتا ہے، حسینی ویکسین اثر کرتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے بچے بہت غلط جگہوں پہ جا رہے، لیکن واپس آئیں گے۔ بس سیاسی پارٹیوں میں گئے ہیں نا، توجہ ہے نا، ہاں گئے ہیں نا، لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ بھائی میں تو اس فوج کلسٹر کا فوجی ہوں، سولجر ہوں، انہوں نے توبہ کی معافی کی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ عزاداری ہمارے لیے ایک نعمت الہی ہے کہ اس میں جب آتے ہیں تو ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دوستی سمجھا رہا ہوں، اور اس راستے سے کہ جس راستے میں کوئی ٹول ٹیکس موجود نہیں ہے، سیدھا راستہ لے جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سال بھر دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو، لیکن کوئی سینہ ٹھوک کے گناہ کر رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں توقع نہیں کر سکتے، لیکن گناہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں۔ اگر کوئی سینہ ٹھوک کے گناہ کر رہا ہے وہ کہیں اور جائے، کہیں اور اس کے بارے میں سوچا جائے، لیکن جو مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ماں باپ نے اس کا نام حسن، حسین، علی رکھا ہوا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو بھی اس کے دل میں کالک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کالک کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف اور بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ توبہ کرنا شروع کرتا ہے، اللہ اسے واپس بلانا، دعائے کمل پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ترجمہ پڑھیں، جس مولا کی تعریف کرتے ہیں اس مولا نے دعائے کمل دی، تھوڑا پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے نا، ہر ہفتے چند لائن پڑھ لیں، اور جب وہاں پر جملہ آتا ہے الہی و ربی من لی غیرک، میرے اللہ میرے رب تیرے سوا میرا ہے کون؟ جب انسان دل سے یہ بات کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب شب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور سر رکھنے کے بعد کہتا ہے یا رب، میں نے کیا یا رب، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیا ہے میرے بندے، پھر وہ کہتا ہے یا رب، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے میرے بندے کیا ہے، کیوں پکارا، اتنی رات اکیلے میں سجدے میں جا کے مجھے کیوں پکار رہا ہے؟ پھر جب تیسری مرتبہ یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں اس بندے نے اکیلے میں عاجزی کے ساتھ مجھے یاد کیا ہے، گواہ رہنے میں اس کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوستی کے راستے کھولے۔ چلے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان رات کی تاریکی میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اکیلا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے آنسو بہاتا ہے کہ پڑھنے والے تیرے سامنے میں کیا جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آنسو دنیا میں بہائے جاتے ہیں سب سے پسندیدہ آنسو وہ ہیں کہ جو میرے سامنے توبہ اور استغفار کے لیے لکھے، توبہ اور استغفار۔ معصوم فرماتے ایک مکھی کے پر جتنا آنسو اگر نکل آئے شرمندگی میں معافی مانگنے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت ہو گیا، تو آگے میرے پاس معافی ہے، میں تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور وہاں جانے کی توفیق نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے ٹھہر، تیرے لیے راستہ رکھا ہوا ہے، محرم آ جانے دے، محرم آ جانے دے۔ جب محرم آئے گا تو وہاں پر بھی میرا ہی ذکر ہونے والا ہے، اس لیے کہ حسین میرا تھا اور میرے لیے قربانی دیتا تھا۔
امام حسین علیہ السلام نے قربانی اللہ کے سبب، میں نے سمجھایا آج بات اور کے بڑھاتا ہوں، اللہ کے سبب کسی اور کے لیے نہیں تھے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ ہم مسائل میں سنتے ہیں لیکن اب یہاں سنتے جائیے کہ جب رسول اکرم نے فرمایا تھا بیٹی زہرا تیرا یہ بیٹا حسین جو ہے نا یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو جناب زہرا نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے حسین کو کون ہوئے گا؟ آپ بھی نہیں خلاصہ، آپ بھی نہیں ہوں گے، میرے بابا بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، بھائی نہیں، اس کو ہوئے گا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسول کو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے حسین کے لیے ایک ایسی قوم پیدا کی جائے گی کہ جو حسین کے تمام لوگ کے لیے کیا کرے گی۔ تو پڑھتے ہیں محمد تو کل کی بات کو میں یہاں چھوڑ کے لاتا ہوں کہ گرامی امام حسین کو اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، امام حسین کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا، امام حسین کو توحید سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی وحدانیت پر قربان ہونے والا، اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں نہیں دی؟ یہاں سے ایک اور کمپیریزن، حضرت ابراہیم نے قربانی کو ذکر ابراہیم رب ایک کلمات، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ امتحانوں سے بلا، جب وہ کامیاب ہو گئے تو کہا کہ ان میں اجازت دینا سے میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں ضروریت تھی، میری ضروریت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ عہد ظالمین، ظالمین میں عہد نہیں رہے گا۔ نبی تھے، نبوت کا سلسلہ ایسا نہیں ہوا کہ نبی تھے، نبی ہونے سے روکا گیا، آگے اب میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، نبی تھے اب تمہارا ایک سٹیپ آگے بڑھ رہا ہے، تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ امتحانوں سے گزرے اور ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر کسی بھی ایک غیر مسلمان کو بلائیں اور بلا کے پوچھیں کہ ایک کو کہا گیا اپنے فرزند کو قربان کرو، اپنے فرزند کو قربان کرو، لیکن اس وقت آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، چھری تیز کر لینا تاکہ گلا تیزی سے کٹ جائے، اور وہ قربانی دینے جاتے بھی ہیں، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، دینے جاتے بھی ہیں، بجائے اس کے بیٹا دل کا ہو وہاں پر ایک دمبا آ جاتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عبادت کا نام رکھتا ہے حج، اور حج میں حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو زندہ کرنے کے لیے تمام امور کو بجا لائے جاتے ہیں۔ اکثر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا خانہ کعبہ کے بنانے سے لے کر طواف کرنے سے لے کر مینا، عرفات، قربانی، گنجا اور سب کچھ رمیش عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں یہ رکھا کہ دیکھو جس کے پاس پیسہ ہو وہ حج پر جائے، حضرت ابراہیم کی قربانی کو زندہ کرے، لیکن جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ فکر نہ کرے، اسے ایک اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں رکھ دوں گا میں۔ اب آپ خود سوچ لیجیے، اب آپ خود سوچ لیجیے کہ ادھر جانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور ادھر آنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے محبت ہونی ہوتی ہے، محبت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ میں نے مثال دی تھی جس زمانے میں علی رضوان کوئی پیغانے زندہ تھے، شاید آپ سے سنی ہو کچھ مثال، وہاں پر ایک آتا تھا پسند فلاں جگہ مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، یتیم خانہ بنا رہے ہیں، تو آپ اجازت دے دیجیے۔ کس چیز کی اجازت مانگتے ہیں؟ امام کے ماننے سے ہمارے یہاں جو فارمس نکالتے ہیں ان میں سے سیم امام کی اجازت دے دیں تاکہ ہم مدرسہ بنا لیں، مسجد بنا لیں، اسکول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک خبر آیا، اس 25 سال گزر گئے، یہ نہیں آیا پاکستان سے یا ہندوستان سے، لیکن تھا وہ